ہم ختم نبوت پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي يبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہود نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ نے اس دعوے کی جانچ کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہ معاف کریں گے. اللہ غفور رحیم ہے. آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ جب کسی سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کے چلتے وہ اپنے محبوب کی تمام چیزوں کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور محبوب کی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے. اس کی ادائیں، چلنا پھرنا، مسکرانا، اٹھنا بیٹھنا، اس کے گھر بار، اس کے در و دیوار، اور اس کی گلی گلی کے گرد و غبار بھی محبوب ہو جاتے ہیں. اور جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے. اور یہ محبت کرنے والا نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ارادی طور سے اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں محبت کی علامت ہوتی ہیں. تو جب یہود نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اس کی چیکنگ کے لیے اللہ نے نبی کے ذریعے یہودیوں کو اطلاع دی کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، مجھ سے محبت ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر اللہ سے محبت ہے، نبی کے ذریعے پیغام بھجوایا، تو پھر کہا کہ میری اتباع کرو. کیوں کہ نبی اللہ کے محبوب ہیں. اگر اللہ سے آپ کو محبت ہے تو اللہ کے محبوب کو بھی آپ لوگ محبوب رکھو، اور محبوب رکھنے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نبی کی اتباع کرو. بالکل یہی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی محبت کی علامت کے طور پر، اور فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے مجھ سے محبت کی، میرے سنتوں سے محبت کی، گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے سنت سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اس بات پر صحابہ کرام نے عمل کیا اور نبی سے محبت کا اعلیٰ درجے میں ثبوت پیش کیا، اور نبی کی زندگی کو اپنے اندر سمو لیا، اور کتاب و سنت کے مطابق ایسی زندگی گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو اپنی رضا کا پروانہ دنیا ہی میں دے دیا، اور ان کے راشد اور ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی اللہ نے خود دی. ان کے فلاح و کامرانی کی اللہ نے پیش گوئی پہلے سے فرما دی. اور صحابہ کرام نے اس بات پر عمل کرتے ہوئے، تعلیمات نبوی پر عمل کرتے ہوئے محبت کا یہ ثبوت دیا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے راستے کو سبیل المؤمنین قرار دیا، اور ان کی اتباع کرنے والے کو بھی کامیاب اور کامران قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اور جس کی بنیاد پہ اس امت کو خیر امت کا لقب دیا
کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو اس پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام نے کتاب و سنت کے احکامات کو، اوامر کو، نواہی کو اس طرح اگلی امت تک پہنچا دیا کہ اس کا حق ادا کر دیا اور خیر امت کے اولین مصداق ٹھہرے۔ اتنا زیادہ معیاری زندگی صحابہ کرام نے گزاری کہ اللہ نے ان کو معیار حق قرار دے کر ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ بھی صحابہ کے جیسا ایمان لے کر آئیں تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ تو ہدایت کا معیار، ایمان کا معیار اللہ نے صحابہ کرام کو قرار دیا۔ آپ دیکھیں اس بات کو کہ صحابہ کرام ایسے معیار بنے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل میں 73 فرقے ہوئے، میری امت 72 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو معیار حق قرار دیا صحابہ کرام کو۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ ما انا علیہ پر واصحابی کا طرز اختیار کر کے جو عمل پیرا ہوگا وہی کامیاب اور کامران ہوگا، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کی ذات کو چھوڑ کر، ان کی زندگیوں کو چھوڑ کر، ان کی رہنمائیوں کو چھوڑ کر جو کتاب و سنت پر اپنے طور پر چلنے کی کوشش کرے گا تو وہ رائے حق سے ہٹ جائے گا، کٹ جائے گا، اور اس کا کتاب و سنت پر اپنے تئیں چلنا یہ کامیابی کی ضمانت قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اتنا زیادہ یہ تعلیمات نبوی پر، سنت پر، اللہ کے احکامات پر عمل کیے کہ محبت میں یوں غرق ہو گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو محبوب قرار دیا، اور پھر ان کے لیے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور ان سے جو نفرت ہوگی وہ مجھ سے نفرت کی وجہ سے نفرت ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جو انہیں تکلیف اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت پہنچائے گا، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو اذیت دے گا، اور جو اللہ کو اذیت دے گا قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ لے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے تعلق سے آپ نصوص کا جب مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کی ذات کا دفاع کیا ہے، جب منافقین نے ان کو سفہاء کہا تو اللہ نے خود ان کو بیوقوف کہہ کر ان کی حماقت پر مہر ثبت کر دی۔ اور یہی حال ہے میرے دوستوں، بس مختصر سی بات کرنا ہے، اس کے اندر یہی بتانا ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہے، ہر خیر کا منبع ہے، ہر شر سے دور ہیں، ان کے جیسی زندگی گزاریں گے تبھی ہم کامیاب کامران ہوں گے۔ صحابہ جو ہے یہ تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات ہیں، یہ معیاری شخصیات ہیں، ان کو جانچا نہیں جائے گا، ان کی ذات پر ہم اپنی زندگی کو جانچیں گے، لیکن اس طرح کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی۔ بہت سارے بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں، یہ تو دور نبوی موجود تھے جو صحابہ کی عقل پر جو ہے تو جملے کس رہے تھے، اللہ نے ان کو احمق قرار دیا اور یہ قیامت تک کے احمق قرار پائے۔ اب یہ دیکھیں، اس پر یہ غور کر کے پوری تاریخ کا جب مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ صحابہ کرام کی ذات پر جو شخص جن اشخاص نے جس طرح سے بھی کلیم کیا ہے یا غلط کمنٹ کیا ہے اس کا مصداق وہی قرار پایا ہے۔ آپ روافض اور شیعوں کو دیکھیں، یہ صحابہ کرام کے ایمان کے قائل نہیں ہیں اور ارتداد اور کفر کے جو ہے تو فتوے کستے ہیں، نتیجے کے اندر دیکھیے ان کا اپنا ایمان سلامت نہیں، یہ صحابہ کرام کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ اسلام سے ان شیعوں کا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ دیکھیں یہ حضرات شیخین پر تبرہ کرتے ہیں، نتیجے میں یہ خود اپنے بچوں کا نام
کلب اور ذئب رکھ کر اپنے بچوں کو اپنی زبان سے کتا اور بھیڑیا بلاتے ہیں. انہوں نے انہیں آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر انہوں نے تہمت لگائی اور اس کی پاداش کے اندر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی کوئی ایک لڑکی بھی باعزت نہیں ہوتی ہے. یہ ہر ایک لڑکیاں متاع کے نام پر اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں. تو نتیجے میں ویسی اثر ان کے اوپر ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ خلافت و ملوکیت لکھ کر کسی نے صحابہ کرام کی ذات کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی. اس کی ذات اور شخصیت آج تک کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہے. تنقید سے بالاتر تر کوئی نہیں ہے کہ صحابہ کرام پر تنقید کرنے والا آج تک تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے. ایک گروہ ہے جو کہ اجتہاد و تقلید کا منکر ہوتا ہے اور اس بنیاد پر جو ہے تو وہ اپنے طور سے جو دین بنا کر چلتا ہے اس کے اندر اس نے ایک ضابطہ یہ قرار دیا کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے. کیا کہا؟ کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے. اللہ نے ایسا اثر ان پر کیا کہ ان کی پوری ذریت میں، ان کے پورے گروہ میں، ان کے وجود سے لے کر آج تک کوئی ایک معیاری شخص پیدا نہیں ہوا. کوئی ایک شخص ایسا نہیں گزرا ہے جو قابل تقلید ہو. ان کی ذات ایسی غیر معیاری ہوتی ہے کہ ان کا بچہ اپنے باپ کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے. تو بہرحال میرے دوستو، صحابہ کرام کی ذات ہمارے سامنے اس لیے ہے کہ ہم ان کا اتباع کریں. وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ پر عمل کرتے ہم اس کی جو خیر کا مصداق بنے. بہت سے لوگ جو ہیں جو رسول سے شقاق کرنے والے ہوتے ہیں اور سبیل المؤمنین سے منحرف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو ایسے لوگوں میں ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں میں نہ جڑیں. ہمارا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ شیعت کا شکار، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، نہ ہی ہمارے اندر جو ہے تو خارجیت کے جراثیم ہیں اور نہ ہی ہمارے اندر ناصبیت کے جراثیم ہیں. ہم لوگ جو ہے مسالک اربعہ سے تعلق رکھنے والے، اہل سنت والجماعت کہلوانے والے، یہ صحابہ کرام کو معیار حق مانتے ہیں، ان کی ذات کو محفوظ مانتے ہیں، ان کا احسان ہم پر مانتے ہیں کہ دین، نبی کا لایا ہوا دین ان کے ذریعے پوری امت تک پہنچائے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کی ذات جو ہے یہ دین کی چوکیدار کی حیثیت رکھتی ہے. جب صحابہ کرام کی ذات کو ہٹا دیا جائے گا تو کوئی دین کی بنیاد محفوظ نہیں رہے گی. آپ دیکھیں شیعوں کو، انہوں نے صحابہ کرام کی ذات کو جب مشق کرنے کی کوشش کی اور ان کی ذات پر جو ہے انہوں نے غیر معیاری ہونے کا فتویٰ لگایا، ان کو غیر معتبر قرار دینے کی کوشش کی، تو اس کے بعد جب ان کی ذات پر انہوں نے اس طرح کے غلط الزامات لگائے تو ان کو ہٹانے کے بعد دین کے نام پر کچھ بھی کرنے کا موقع ان کو مل گیا. حدیث کو نہ مان کر انہوں نے جب صحابہ کرام پر یہ غلط الزام لگایا اور ان کی ذات کو ہٹایا درمیان سے، تو ان کی بتائی ہوئی یا لائی ہوئی احادیث کو کیوں مانتے یہ لوگ؟ تو بجائے احادیث کو ماننے کے انہوں نے ائمہ اہل بیت کے نام پر خرافات کو گھڑ کر اصول ناکافی کو لکھ کر اسے اپنے لیے کافی قرار دیا. تو یہ صحابہ کی ذات کو جب انہوں نے چھوڑا تو احادیث سے بھی منہ موڑا. اب یہ قرآن پاک کی ہر آیت ہم تک جو ہے صحابہ کے واسطے سے پہنچی ہے، تو پھر اسے یہ کیوں مانتے ہیں؟ یہ قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر بذریعہ جبریل علیہ السلام اترا، آپ پر نازل ہوا اور امت تک جو پہنچا ہے. تو موٹی موٹی بات سمجھیے کہ اس قرآن پاک کو مدون کرنے کا، لکھ کر محفوظ کرنے کا مشورہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تھا. اس پر عمل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا اور اس کی مختلف قرأت پر کو جمع کر کے
ایک قرأت پر متفق کرنے کا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا. اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو وحی کے لکھنے کا کام حضرت امیر معاویہ نے کیا، جس کے لکھنے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کے جمع کرنے کا مشورہ دینے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جس کو جمع کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جس کی قرأت پر جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو شیعہ ایسے قرآن کو کیوں کر مان سکتا ہے؟ لا محالہ اس کا انکار کرنا پڑے گا. تینوں نے کہا کہ بھائی یہ قرآن جو ہے وہ قرآن نہیں جو نازل ہوا ہے، وہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ تو ہمارے امام غائب جو تو گار ملے گا چلے گئے ہیں، نہ یہ وہ قرآن ہے نہ ہمارے پاس ایسا کوئی اصل قرآن ہے. تو قرآن سے بھی انکار کر دیا. پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. صحابہ کی ذات کو غیر معیاری قرار دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آگے چل کر انہوں نے ذات نبوت پر بھی حملے کیے اور کہا کہ نبوت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا، لیکن آپ کے بستر پر اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرماتے ہیں. حضرت جبرائیل نے بجائے ان کو دینے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نبوت دی. اس طرح بجائے امین کی حضرت جبرائیل کو خائن کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کو اللہ کا انتخاب نہیں بلکہ ایک اتفاقی حادثہ اتفاق قرار دیتے ہیں. اس طرح نبوت کو مجروح کرتے ہیں. اور ابھی آپ نے سنا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بنیاد پر خائن بھی کہتے ہیں. اور پھر آگے معاملہ یوں بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی یہ بدع کا عقیدہ لگاتے ہیں. تو دیکھیں بظاہر یہ صحابہ کو چھوڑے لیکن ان کے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں آیا، نہ حدیث آئی، نہ قرآن آیا، نہ نبی، نہ جبرائیل امین کی ذات کو انہوں نے مانا. نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو انہوں نے اپنے تبرہ سے محفوظ کیا. تو میرے دوستو، اگر ہمیں رائے حق کا راہی بننا ہے تو صحابہ کرام سے محبت کرنا پڑے گا اور ان کی اتباع کرنا پڑے گی، اور ان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کر کے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا مصداق بننے سے اپنے آپ کو محفوظ بنانا پڑے گا. اور ہم جب ان کی ہی طرز پر کتاب و سنت پر عمل کریں گے، یعنی ما انا علیہ پر واصحابی کا طرز اختیار کر لیں گے، تب کہیں جا کر کامیاب ہوں گے. اور یہ ضابطے اور یہ اصول، یہ قوانین ہمارے بنائے ہوئے نہیں، یہ اللہ و رسول کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے ہیں. اس پر چلنا ہمارے لیے لازم ہے. اس طرح آپ دیکھیں صحابہ کرام کی ذات جو ہے یہ معیار حق ہے، اور آپ کی ذات کے اوپر حرف غلط رکھنے والا خود غلط ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر چند باتیں کہی گئی. بہرحال میں ایک دو بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ابھی ہمارے اپنے شہر مالیگاؤں میں ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا جو کہ شیعہ سے تعلق رکھتا تھا اور رہتا تھا سنیوں میں اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتا تھا. تو اس کے انتقال کے بعد کافی جو ہے تو لوگوں نے اپنے تاثرات پیش کیے، تعزیت کے پروگرام ہوئے. اسی کے اندر ایک صاحب نے مضمون لکھا اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بھائی فلاں صاحب کی اندر یہ اچھی بات کہنا تھا ان کے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی تم سنی ہو، میں شیعہ ہوں، بظاہر ہم لوگ مختلف ہیں. یہ الفاظ اس کے نہیں، میں تشریح کے طور پر کہہ رہا ہوں جو مضمون کا خلاصہ ہے. لیکن ایک بات ہم دونوں میں متفق ہے، اتفاق، ہم لوگ ایک بنیاد پر اتفاق رکھتے ہیں، وہ یہ کہ آپ بھی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور ہم بھی. تو یہ سنی صاحب بطور خوبی کے بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اہل بیت سے بھی ہم ہی لوگ محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی ہم ہی لوگ محبت کرتے ہیں. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ اہل بیت سے تو ہم لوگ محبت کرتے ہیں، صحابہ سے نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ ایسا نہ کہہ کر دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بھئی اہل بیت سے آپ بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. یہ دھوکہ دے رہا ہے. اہل بیت سے بھی ہم ہی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی ہم ہی محبت کرتے ہیں. وہ تو اہل بیت کہہ کر نبی کے گھر والے ازواج مطہرات کو بھی اس میں شامل نہیں کرتے، کبھی اہل بیت سے محبت کرنے والے بنیں گے. اور رہے گی بات کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے، نہیں، ایسا ان کا تذکرہ نہیں کرتے تو ایسا نہیں کہ تذکرہ اگر کم ہو رہا ہے یا ایسا ہے کہ بطور خاص تذکرہ نہیں ہو رہا ہے تو ان کے معنی میں کوئی کمی ہے، ایسا نہیں ہے. جب بھی اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی فرد
لفظ صحابی کہے گا اس کے اندر اہل بیت بھی شامل ہوں گے، بلکہ صحابہ کے سرخیل کہلائیں گے اور ہوں گے. یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے. اب اس تعلق سے جو دھوکے دیے جاتے ہیں، اس سے امت کو بچانے کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر کوشش کرنا پڑے گا. اور ہم لوگ علماء حق سے کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اب دفاع کرنا ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے جب باطل کلیم کرے گا یا نشانہ ٹارگٹ بنائے گا اللہ کی ذات کو، قرآن کی آیات کو، نبی کے فرامین کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کو، صحابہ کرام کی ذات کو، اور کتاب و سنت کی آیات و روایات کو، اور کتاب و سنت سے مستنبط مسائل کو، تو اب اس کے دفاع کے لیے کوئی آیت آنے والی نہیں اور کوئی روایت آنے والی نہیں، نہ صحابہ موجود ہیں. لیکن ہر ایک کا دفاع جو ہے تو ہم لوگ کریں گے. کون کرے گا؟ ہم لوگ کریں گے. ہمیں آ کر جو ہے تو اس کا دفاع کرنا ضروری ہے. اور اس دفاع کے دوران جملے کسے جاتے ہیں کہ آپ لوگ کیا دین کے ٹھیکیدار ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہم لوگ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دین کے ٹھیکیدار نہیں، لیکن دین کے پہرے دار ضرور ہیں. جب بھی کتاب و سنت پر، شریعت پر حملہ ہوگا تو ہم لوگ اس کے دفاع کے لیے ضرور آگے آئیں گے، اور وقت کی مناسبت سے ہر طور پر اس وقت کے مناسب حال احوال کے حساب سے ہم سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں صحابہ کے عملوں کی جلا نصیب فرمائے، کتاب و سنت پر صحابہ کے طرز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر خیر مقدر فرما کر تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، امت کو رافضیت، شیعت، اعتزال، نازبیت سے اللہ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.